السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال علي رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، رواه ابن ماجہ۔ ابھی آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ کی ایک روایت پڑھی گئی ہے جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک حکم ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم قربانی کے جانوروں کی آنکھ اور کان اچھے سے دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قربانی کے جانوروں کو خریدتے وقت اس کے کان اور اس کی آنکھ اچھے سے دیکھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس حدیث میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب ہم قربانی کا جانور خریدنے کہیں جائیں تو سودا کرتے وقت، جانور خریدتے وقت جن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے ان میں یہ بات بہت اہم ہے کہ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، صحیح سالم ہونا چاہیے، اس کی آنکھ دیکھ لی جائے کہ اس کی آنکھ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، یعنی دیکھنے والا ہے کہ نہیں۔ اس کے کان کو دیکھ لیا جائے، کان درست ہے کہ نہیں۔ اگر جانور کے اندر یہ عیب پایا جا رہا ہے کہ اس کا کان کٹا ہوا ہے، قربانی جائز نہیں ہے۔ آنکھ نہیں ہے یا آنکھ اندھی ہے یا آنکھ میں زخم ہے یعنی بہہ چکی ہے، ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی اسی جانور کی جائے گی جو جانور بالکل بے عیب ہو، عیب دار جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایسا کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم کان اور آنکھ جانور کے اچھی طریقے سے دیکھ لیں؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے ہو، کیونکہ یہ قربانی اللہ رب العالمین کے لیے کی جاتی ہے۔ جو کام اللہ رب العالمین کے لیے ہو وہ کام اچھا ہونا چاہیے، وہ کام بہتر ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے اور اس میں نقص ہو، عیب ہو، یہ قربانی کے ادب کے خلاف ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی شایان شان کے خلاف ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں تو ہمارا مال اچھا ہونا چاہیے، ہمارا سامان اچھا ہونا چاہیے، جو اللہ کے لیے وقف ہو رہا ہو، اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہو، وہ بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا ہونا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوروں کو دیکھا جائے، جن جانوروں کی آپ قربانی کرتے تھے کیسے تھے جانور؟ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی کبشین اقرنین املحین ثمینین سمینین۔ حدیث کے الفاظ پہ غور کریں کہ اللہ کے نبی دو میڈھا قربان کرتے تھے، دونوں میڈھے سینگ والے تھے، چت کبرے تھے، خوبصورت تھے، کالا اور سفید کتنا اچھا لگتا ہے۔ دونوں جانور فروا تھے، موٹے تھے،
تندرست تھے، دونوں جانور قیمتی تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے جانور کی قربانی کرتے تھے، جانور جو بے عیب ہو، یہ مطلوب ہے۔ اگر جانور میں عیب ہے، جانور کی سماعت صحیح نہیں ہے، کان صحیح نہیں ہے، آنکھ صحیح نہیں ہے، اندھا ہے یا آنکھ بہہ گئی ہے، ایسے عیب والے جانور کی قربانی ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ موسم جو چل رہا ہے کہ جانور لوگ خرید رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اور ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو یہ بھی تعلیم ہم اپنے سامنے رکھیں، اس کو کبھی نہ بھولیں کہ ہمارا جانور اچھا ہو، بے عیب ہو، خوبصورت ہو، قیمتی ہو، اچھا ہو۔ اگر عیب ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہ کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو اور ساری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم